حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو دعوت ایمان دینے کے لیے تشریف لے گئے تو فرعون نے آپ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے آپ کے مقابلے کے لیے اپنی سلطنت کے جادوگروں کو جمع کیا۔ جب مقابلے کا وقت ہوا تو ان جادوگروں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم اپنی جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکیں۔ ان کا یہ کہنا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ادب کے لیے تھا کہ وہ بغیر آپ کی اجازت کے اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم پہلے ڈالو۔ جب انہوں نے اپنا سامان ڈالا جس میں بڑے بڑے رسے اور لکڑیاں تھیں تو وہ اژدہے نظر آنے لگے اور میدان ان سے بھرا ہوا معلوم ہونے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی سحر کاریوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دست مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر ان جادوگروں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آمنا برب العالمین، یعنی ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا کہ آپ کو مقدم کیا اور آپ کی اجازت کے بغیر اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے۔ اس ادب کا عوض انہیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان و ہدایت کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ حضرات، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے کی برکت سے بے ایمان جادوگروں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ ذرا غور کیجئے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام کرے اس پر اللہ کا کس قدر فضل و کرم ہوگا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں مستح نامی ایک آدمی تھا جو 200 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ وہ 200 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ ایسا ہی تھا، مگر وہ جب بھی تورات کھولتا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اسے چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور ان پر درود پڑھتا تھا۔ بس میں نے اس کا یہ عمل قبول کر کے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بےتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ حضرات، بنی اسرائیل کے ایک گنہگار شخص کی صرف اس لیے بخشش و مغفرت ہو گئی کہ جب بھی وہ توریت شریف میں نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا تو آنکھوں سے لگاتا، چومتا اور درود پاک پڑھا کرتا۔ تو پھر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے اگر کوئی شخص نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر درود السلام پڑھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمت نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باادب بنائے، آمین۔